ہم اس دنیا میں بہت بڑی کامیابی چاہتے ہیں. میں نے ایک اسکول میں گیا, ایک ٹیچر تھے میرے, تو ملنے گیا. میں نے کہا اپنے استاد سے ملنے جاؤں. وہ ریٹائر ہونے کے قریب تھے اور پرائمری کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے طارق. میں جی سر. کہنے لگے ان سے بات کر, تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے. میں کہ سر آپ کے سامنے تقریر؟ کہ نہیں مجھے بھی تقریر سنا. میں نے ان کی تقریر کی بچوں کے سامنے, چھوٹی سی تقریر کی. پھر بچوں سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا, دوسرے نے کہا پائلٹ بنوں گا, دوسرے نے کہا میں فوجی بنوں گا, تیسرے نے کہا, ایک نے کہا میں پٹواری بنوں گا. میں نے اس سے پوچھا تو پٹواری کیوں بنے گا؟ کہنے لگے اب بچی کے پاس روز پٹواری آتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے, پٹواریوں سے معذرت کیسے؟ تو میں نے کہا جو میرے, اور میں نے کہا پھر کیا حرج ہے؟ میں نے کہا لے جاتا ہے. کہہ رہے ابا مجھے روزانہ 5 روپے 1 روپیہ نہیں دیتا, ابا پٹواری کو دے دیتا. تو میں نے کہا پٹواری اتنا طاقتور ہے کہ میرا ابا اسے پیسے دے دیتا ہے, تو لہٰذا مجھے کھڑا ہو کے کہنے لگا میں پٹواری بنوں گا. ہر بندہ, ہر فرد ایک کامیابی کا معیار چاہتا ہے, اور اس کے سامنے ایک عزت کا معیار ہے, ایک دولت کا معیار ہے, ایک عہدے کا معیار ہے. پھر انسان کی زندگی میں جب انسان جوان ہوتا ہے تو جوانی میں پھر ایک امنگ ہوتی ہے, میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. پھر شادی کے بعد بچے اور اولاد. پھر جب اولاد جوان ہوتی ہے پھر یہ اندر سے بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر اولاد کی زندگی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اولاد کی زندگی کو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب ان کا کیا بنے گا. اولاد اور پھر ان کی نسلوں کے لیے, پھر ان کی ضروریات کے لیے. میری والدہ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتی تھی, مجھے ایک دفعہ فرمایا طارق اولاد جوان مسائل جوان. کبھی یہ نہ سوچنا کہ اولاد جوان ہو جائے گی میرے مسائل تھوڑے ہو جائیں گے. اولاد جوان مسائل جوان. سمجھ لیں اب مسائل جوان ہو گئے ہیں. ہمارے مخلص میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بیٹی کو شادی کر دی, بیٹے کی ساری عمر خدمت کرنی پڑتی ہے, بیٹے کو ساری عمر سنبھالنا پڑتا ہے, ساری عمر بیٹے کی خدمت ہی خدمت ہے جو والدین کرتے ہیں. بیٹی کی ساری عمر خدمت نہیں کرنی پڑتی, وہ تو پرایا دھن ہے, چلی گئی. پھر انسان نسلوں کی کامیابی سوچتا ہے کہ نسلیں میری کیسے کامیاب ہو جائے. پچھلی جمعرات میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نسلوں کی کامیابی کے لیے کچھ روحانی پیکج دوں گا. طالب علموں کے امتحانات ہو رہے ہیں, قریب بھی ہیں, شروع بھی ہو گئے ہیں, مزید ہونے بھی ہیں. کسی کے ابھی ہونے ہیں, کسی کے دیر سے ہونے ہو رہے ہیں. کیسے کامیاب ہو؟ کامیابی کا معیار 2 چیزیں ہیں, ایک محنت اور دوسری دعا. ایک محنت اور دوسری دعا. محنت پوری ہو اور محنت کے اوپر پوری محنت ہو, کوشش کے ساتھ پوری کوشش ہو. 2 معیار ہیں کامیابی کا, ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے. اور دعا یہ وظیفہ, یہ تسبیح, یہ عمل, یہ دعا ہے. بھائی اس بندے کے پاؤں پکڑ لو, اس کے پاؤں یہیں پکڑ لو, یہیں پکڑ لو. ہمارے پاس تو منت ہی ہے. پلانگ کے آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ منت ہے. اس کے پاؤں پکڑ لو وہیں.
آخری منت پاؤں پکڑ لینا ہوتا ہے. سوچنا چاہیے جو پہلے آئے ہیں انہی کا حق ہے، جو پہلے آئے ہیں آگے انہی کا حق ہے، آگے نہیں آنا چاہیے. ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. اور ایک دوڑ ہوتی ہے زندگی کی، پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں. اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے. میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا. اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے، اسی جذبے میں جی رہا ہے. اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا. بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آ کے کھانا مانگا. پہلے دن اماں کھانا کا، بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے. اور یہ صحابہ کا سبق ہے، یہ اہل البیت کا سبق ہے. بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا، اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا اہل البیت نے. بڑے بڑے صحابہ نے، بڑی بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے. بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا. اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا. اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے اور کھلاتا بھی. اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے. ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا. اماں ایک دم پریشان کہ ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا. اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے. اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا. اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے.
میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو دو چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گی، ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے۔ پھر ماں باپ شکوہ کریں گے، اتنی تعلیم پہ خرچ، اتنی اولاد پہ خرچ، اور اولاد نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ کئی میرے پاس کیس آتے ہیں، یا پوچھتے نہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، ایسے دیکھ کے اپنی زندگی کی موج اور مستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دعا کی محنت کا یقین ہوگا کہ دعا سے بھی کام بنتا ہے، اور جو جیل میں چلا جاتا ہے، اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، جو جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری سفارشیں اور سارے وکیل اور سارا نظام بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے دعا سے بھی کام بنے گا۔ وہ یہ لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دعا سے ہی کام بنے گا، اور دعا ہی سے کام بنے گا۔ وہ جو جیل میں، وہ جو ہسپتال میں، وہ جو کچہریوں اور عدالتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحاں، وظیفے، تہجد، دعائیں، اعمال، سجدے، رونا، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، تلاوت، سب سے زیادہ جیل میں، ہسپتالوں، کچہریوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دعا ہی سے کام ہوتا ہے، دعا ہی سے کام۔ آج میں نسلوں کے لیے پیکج بتا رہا ہوں، نسلوں کے لیے، کہ نسلوں میں کامیابی کیسے ہو اور نسلیں کامیاب کیسے ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بابا آیا، اپنے بیٹے کو تھامے ہوئے، پکڑے ہوئے، مقدمہ لے کے آیا، میرا بیٹا مجھے نہیں پوچھتا، میرا بیٹا مجھے نہیں پوچھتا، اور میرا بیٹا کہتا ہے سارا مال میرا ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ اور اس نے اپنی بیٹے کی ساری جفاؤں کا، لاپرواہیوں کا، بے دردی کا تذکرہ کیا۔ عمر کا ہاتھ درے کی طرف جانے لگا تو بیٹا کہنے لگا امیر المومنین کو میری درخواست بھی سن لیں۔ کیا؟ میرے 4 سوال ہیں، میرے والد سے پوچھتے ہیں، میرے 4 سوال ہیں، میرے والد سے پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے میرے کس مال سے میری تربیت کی؟ ایک سوال نہیں، پہلا سوال ہے اس نے میری ماں کا انتخاب کن بنیادوں پہ کیا؟ یہودی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، مومن تقوی، ایمان اور اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ اس کے سامنے مال اور حسن نہیں ہوتا۔ اس نے میری ماں سے شادی کس بنیاد پہ کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے کس مال سے مجھے پالا؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نے میری تربیت کی کتنی کوشش کی، کتنی اس نے میری تربیت پہ محنت کی، اور کتنا اس نے میری تربیت کی کوشش کی۔ میں سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس نے میری تعلیم کے لیے، تربیت اور تعلیم 4 سوال ہیں،
یہ چاروں اسی میں آ جاتے ہیں. اس سے پوچھیں. جب پوچھا تو باپ چاروں سوالوں میں فیل ہو گئے. چاروں سوالوں میں فیل ہو گئے. عمر فرماتے ہیں تیری ہڈیاں بوسیدہ ہیں، عمر کے درے کو نہیں سہ سکے گا. تیری ہڈیاں بڑھاپے بوسیدہ ہیں، عمر کے درے کو نہیں سہ سکے گا. سارا قصور والد کا تھا، کوئی ایک قصور بھی اولاد کا نہیں تھا. کچھ فقیر ہوتے ہیں جن کی نظر اللہ پاک ان کی نظر سے کچھ ہٹا دیتے ہیں کچھ چیزیں. کتنے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو جنات نظر آتے ہیں جبکہ اللہ نے جنات کو پردے میں رکھا ہے. کتنے بے شمار بزرگ ایسے اس دنیا میں بھی جن کو فرشتے نظر آتے ہیں. کتنے بے شمار ہیں جن کو قبر کا عذاب یا ثواب نظر آتا ہے. وہ کہنے لگا ایک ایک بابا جی تھے جن زندگی ساری گزر گئی، اور بابا جی کی میں نے اپنی روحانی دنیا میں دیکھا کہ بابا جی پہ اولاد کے ذریعے آزمائش آنے والی ہے. تیرا ایک دل کا ٹکڑا اولاد جوان تجھ سے لے لیا جائے گا. کہنے لگے میں نے بابا جی کے بیٹے کو کہا بابا جی کو جلدی کر یہاں لے آ، میرے سامنے بٹھا اور مسلسل بٹھا. یہاں کی دعاؤں سے کیوں کہتے ہیں تقدیریں؟ دعاؤں سے تقدیریں کیا ہوتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں. قضائیں ٹل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، قضائیں ٹل جاتی. پر بابا نے بے قدری کی اور جی بھر کے کی. بابے کے پاس لاکھوں دلائل ہوں، لاکھوں لاجکس ہوں، اور بابے نے بے قدری کی. اور وہی ہوا کہ جسم کا ایک حصہ مٹی میں چلا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تیری ہڈیاں بوسیدہ ہیں، عمر کا درہ نہیں سہ سکے گا، سارا قصور تیرا ہے. مرشد کی بارگاہ میں ایک بندہ جو ہے اپنے بچے کو دے گیا. اس کا شعبہ پیشہ چوری تھا، اپنے بچے کو دے گیا. چلو ساری عمر میں نے تو چوری کی ہے، ساری عمر میں نے تو چوری کی ہے، تو یہ میرا بچہ تو چلو چور نہ بنے. سال کے بعد آیا، کہا بچہ تو بہت بڑا اللہ والا بن گیا ہوگا. بچے سے آ کے پوچھا بچے تجھے مرشد نے کیا سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مرشد نے کہا کہ اللہ خبیر ہے، اللہ ساری خبریں رکھتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ تو چھوٹے چھوٹے دل کی دھڑکنے اور چونٹی کی چال سب کچھ جانتا ہے. بس مرشد یہ سکھایا، اور یہی سکھایا. انہوں نے کہا یہی سکھایا. انہوں نے کہا چل میرے ساتھ ابے کے پیشے پہ. سال اگر میں تجھے اپنے ساتھ چلاتا تو کامیاب چور بن جاتا، ٹریننگ دیتا، تربیت دیتا. تجھے استاد نے مرشد نے یہی سکھایا. انہوں نے کہا یہی سکھایا. انہوں نے کہا چل میرے ساتھ. لے کے گیا. رات کو کہنے لگا بیٹا دیکھ ہمارا پیشہ ہے چوری. بچہ چپ، باپ کی فرما برداری. یہاں کھڑا ہو، میں جاؤں گا یہ دیوار پھلانگوں گا، گھر سے مال چیزیں لاؤں گا. بیٹا اگر لاؤں گا تو ہم کھائیں گے. تیرا باپ، میرا باپ، تیرا دادا بھی ایسے کرتا تھا، اس کا دادا. ہم پیشہ ور چور ہیں. اور دیکھ خیال کر، یہیں کھڑا ہو، ادھر ادھر دیکھتے رہنا. اگر کوئی دیکھ رہا ہو نا تو مجھے آواز دینا، پھر ہم بھاگ جائیں گے، پھر نیا موقع تلاش کریں گے. باپ یہ ہدایات دے کے چلا گیا. یہ ہدایات دے کے باپ چلا گیا. بچہ کھڑا رہا. ایک دم کہنے لگا مرشد نے سبق.
الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. نفی اسباب دا پانی ملیا. مرشد نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، نفی اسباب، یہ ذکر کرتے رہنا. پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان فولن تے آئی ہو. اندر اس ایمان کا نور آیا، مشک خوشبو تے مرشد باہو ہر دم جیوے. ساری دنیا کے احسانات ہیں جو مرشد کے ہیں وہ کسی کے نہیں. مرشد باہو ہر دم جیوے جائیں بوٹی لائی ہو. یہ پودا تو اسی نے ہی لگایا تھا، اس کے احسانات میں کیسے بھول سکتا ہوں. ایک دم خیال آیا، استاد نے کہا تھا کہ اللہ دیکھتا ہے. استاد نے یہ 3 لفظ رٹوائے نہیں تھے، یہ 3 لفظ بار بار کی مشق، ناگواریاں، مرشد کی خدمت میں رہ کے یہ تینوں لفظ دل، من اور جیوں میں اتر گئے تھے. دل، من اور جیوں میں اتر گئے تھے، جیوں میں اتر گئے. انہیں کہا، استاد نے کہا تھا، مرشد نے، کہ اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ بصیر ہے اور اللہ کو خبر بھی ہے. چوری کرنے آئے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ خیال آتے ہی بے ساختہ کہنے لگا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. باپ آگے یہ پیچھے. باپ بڑا سیاںا تھا، نہ پیچھے سے کتوں کی آواز آئی، نہ پکڑو بھاگو کی آواز آئی، کچھ بھی آواز نہ آئی. نہ بھاگتے چور کی لنگوٹی گری. بھاگتا چور کی لنگوٹی تھی نا، چور ننگا ہو گیا، بھاگا، اس کی جو لنگوٹی تھی وہ گر گئی. وہ کہتے نا محاورہ ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، چلو لنگوٹی تو مل گئی، 2-4 آنے کی. کچھ بھی نہ ہوا. آگے جا کے کہنے لگا کہ بیٹا تو نے تو کہا تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کیا تھا؟ بجے مرشد نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ جانتا ہے. بس ایسی چوٹ لگی دل پہ، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر تو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں. بس باپ اسی پل میں بدل گیا. میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دی. کہنے لگا بیٹا مجھے بھی اپنے مرشد کے پاس لے جا اور مجھے بھی وہ کلمہ پڑھوا جو تیرے مرشد کا کلمہ ہے، اور مجھے بھی وہ زندگی کا راز دلا. نسلوں کو 2 چیزیں سکھانی ہیں، ایک محنت اور ایک دعا. ایک محنت اور ایک دعا. غزالی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار شیر خدا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، فرمایا جب دعا مانگنے بیٹھتے تھے حسنین کریمین کو، امام حسن کو دائیں، امام حسین کو بائیں بٹھاتے تھے. چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، کھیلتے تھے. فرمایا جاتے تھے پھر ہاتھ سے پکڑ کے پھر پہلو کے قریب کر لیتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. وہ زندگی کا سبق سکھا رہے تھے کہ بیٹا اس رب سے مانگنا سیکھنا ہے، اس رب سے لینا سیکھنا ہے. یہ دعائے علی غزالی جو ہم سنتے ہیں جمعراتوں میں، کتنی جمعرات ہیں؟ 11 جمعرات. ساری کی ساری میرے رب کی منتیں ہیں، ساری کی ساری میرے رب کی ساریاں ہیں، ساری کی ساری میرے اللہ کے سامنے التجائیں. فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل ہو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے. اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل ہو اللہ پڑھے گا.
آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل هو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 کتنا؟ جو 2 تسبیحاں سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل۔ کتنے؟ 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، حقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورۃ اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں، فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا، جب سانس کچھ بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے، التجائیں، اپنے خادم کمیل بن زیاد کو جو دعا سکھائی ہے، دعائے کمیل ہے، پڑھ کے دیکھ، ساری اللہ کے سامنے زاریاں، ساری اللہ کے سامنے منتیں، زندگی کا سبق دیا، زندگی کا سبق دیا۔ اپنی نسلوں کو اگر دعا دے کر نہ گئے، ایک واقعہ سنا، قبرستان میں گیا تو میرے ساتھ میرے 2 مخلص بھی تھے، ہمارے غالباً کیپٹن صاحب تھے، 2 اور بھی تھے، تو دعا میں کھڑا تو ایک جوان تھا، شاپر میں پھول لیا ہوئے قبر پہ پھول بکھیر رہا تھا۔ میں گیا، میرے ساتھ 1-2 بابے بھی تھے،
کون ہے؟ کہا والد صاحب ہیں۔ میں نے کہا پڑھ دوں؟ مجھے کہنے لگا کتنے لوگ ہیں؟ میں کہ جتنا دل چاہے دے دینا، پڑھ دے۔ ہم نے پڑھا، میں نے پڑھا، پڑھ کے دعا مانگی تو اس نے مجھے 50 روپے دیے، 50 روپے دیے، چند سال پہلے کی بات ہے۔ میں کہا تھوڑے ہیں، بس یہی ہیں، لے لیں۔ میں کہا تھوڑے ہیں۔ اس نے شاید 20 روپے اور نکال کے دیے۔ اس وقت 5000 کا نوٹ کچھ نیا نیا آیا تھا۔ میں نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا، 1 2 3 شاید ایسے تھے قدرتی۔ میں کہا یہ نوٹ ہے، یہ رکھ، رب نے دیا ہے، لیکن تیری ماں اور باپ کا حق یہ نہیں تھا کہ 10-20 روپے کے 150 کے پھول بکھیر۔ یہ بتا اماں اور ابا کے لیے اندر کے پھول کا کیا بنے گا؟ سچ مجھے اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ جب میں نے کلمے کے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ کے فضائل بتائے، یہ پڑھے گا تو تیری اماں کو یہ ملے گا، ابے کو یہ ملے گا، یہ پڑھے گا تو تیرے بڑوں کو پیاروں کو یہ ملے گا، اس کی حیرت تھی۔ اور ظلم ہوا کہ باپ وہ سبق چھوڑ کے، وہ سچا سبق دے کے نہ گیا۔ ایک بہت بڑا افسر ہے، آج بھی ہے۔ مجھے کہنے لگا میرے والد نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میری الہڑ جوانی تھی، میں دیوانہ اور پاگل تھا۔ میں نے کہا میں نے یہاں شادی کرنی ہے، میرے والد نے مجھے کیوں نہ سمجھایا؟ آج باپ کی قبر پہ جا کے روتا ہوں، ابا مجھے سمجھا تو دیتا کہ آپ نے تو زندگی گزاری ہوئی تھی۔ دکھ درد اولڑے گل پیگن، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ایک مک دینی بے ول پیگن۔ ایسا دکھ مجھے دے گیا ابا اس شادی کی شکل میں کہ دن رات میرے لیے وبال اور مصیبت ہے وہ زندگی، وہ عورت۔ میرا ابا تو مجھے بتا دیتا کم از کم، میں تو ابے کا دوست تھا، میرا باپ میرا دوست تھا، میں اس کا دوست تھا۔ نسلوں کو 2 چیزیں دینی، ایک محنت دینی ہے، ایک دعا دینی ہے۔ اگر نسلوں کو دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا راستہ نہ دکھایا اور اللہ سے مانگنا نہ سکھایا، جو کہ حضرت علی امیر المومنین وہ بچوں کو سکھاتے تھے، اپنے شہزادوں کو سکھاتے تھے، اور پھر انہوں نے امت کو سکھایا۔ اور کیسا سکھایا کہ واقعہ کربلا آج بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے تو سجدے نہیں چوکے، دعا کا وقت آیا ہے تو ہاتھ کا اٹھنا نہیں چوکا، اور پھر زندگی میں جو کچھ ہو گیا اللہ سے مانگنا نہیں چوکا، اللہ سے لینا نہیں چوکا۔ اور میں سیدہ زینب کے مزار پہ شام میں گیا تو ان کی تصویریں خیالی بنی ہوئی تھیں، سامنے کارزار ہے اور ایک کربلا کا میدان ہے، اوہو، اور ان کے سروں سے چادریں، ان کی چہروں سے نقابیں نہیں ہٹی ہوئی تھیں، وہ خیالی تصویریں بنی ہیں، وہ کھڑی ہیں اور یہی بچیں۔ اور ایک شہزادہ زین العابدین حضرت علی کے بیٹے جن کا الصل نام تھا علی بن حسین،